صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. پہلی آیت کو جو ایک آیت سورہ کوثر کو کعبہ کے اوپر لٹکایا گیا تو لکھنے والوں نے یہی لکھا ما ھذا شعر البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. وہ اتنا جانتے تھے کہ یہ لکھنے والا، یہ بھیجنے والا کوئی شخص نہیں. اس لیے کوشش کی اس زمانے میں لوگوں نے کہ رسول خدا کے اوپر بہتان باندھے، رسول خدا کو کسی طریقے سے کوئی اور. رسول خدا ابھی قرآن لے کر آئے تھے، کچھ آیات کی تلاوت کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، کسی نے کہا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جن آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ جانتے تھے. دیکھیں غور طلب بات یہ ہے کہ وہ جاہل تھے مگر یہ جانتے تھے یہ کلام انسان کا نہیں ہے. ہمارے آج کے دور کے اندر بھی سب سے بڑی مشکل یہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب کسی چیز کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کو خراب کیا جائے. اس زمانے میں کہ اس سے پہلے یہ کلام سرائیت کرتا، یہ گفتگو لوگوں تک پہنچتی، ابو جہل نے یہی کہا کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، تاکہ کیا ہے لوگ ان کی بات کو ایکسیپٹ نہ کریں. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی وہ پیغام، وہ کلام جو بشریت کی بقا ہے، جو قیامت تک کا معجزہ ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس بات کو دوسروں تک نہ پہنچانے کے لیے پروپیگنڈا ہے. کیا ہے یہ؟ اسلام یہ تو ٹیررسٹ ہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں. یعنی اس سے پہلے کہ آپ کسی تک پہنچیں، آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ آپ کے بارے میں گفتگو، آپ کے بارے میں اس کا اسکیچ ہو، وہ پہلے ہی آپ کو اپنے آپ سے دور کر دیں. یہ نئی بات نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی کرنا ہے. دیکھیں کمال ہے واقعاً. امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آپ انقلاب ایران لے کر آ رہے ہیں، آپ تو بہت پیچھے چلے جائیں گے، بیکورڈ ہو جائیں گے، 50 سال پیچھے چلے جائیں گے. تو انہوں نے بڑا زبردست جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا تم 50 سال پیچھے جانے کی بات کرتے ہو، میں تو 1400 سال پیچھے جانا چاہتا ہوں. ہاں عزیزان محترم، یعنی ہمیں بھی پیچھے جانا پڑے گا. ہمیں اس زمانے میں جانا پڑے گا کہ میرے رسول نے کیا کیا اس زمانے میں، کہ آج پوری دنیا کے اندر ہر گھنٹے کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ ہو رہا ہے. یہ کیا کمال کیا ہے. ابھی اللہ صلی علی محمد وآل محمد. یعنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس عرب کے ایک ملک کے اندر جہاں 13 سال اتنی سختیاں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ان سختیوں کو. ہمارے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگائی گئیں، ہمارے گھروں پر کوئی پابندیاں، ہمارے ماننے والوں کو تپتے ہوئے ریگستان میں لٹا کر ان کے سینوں پر پتھر نہیں رکھے گئے جیسے حضرت بلال پر تھے اور باقی اصحاب پر تھے. ہم پر کوئی سختیاں نہیں ہیں اتنی. مگر آپ دیکھیں کہ ان سختیوں کے دور میں رسول نے کیا ایسا کام کیا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام جو مشہور ہے وہ محمد کا نام ہے. وہ سمجھنے کی ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے. دیکھیں دشمن پوری وہی کوشش کر رہا ہے، وہ اس وقت سے کوشش کر رہا ہے اس کو روکے، اس پیغام کو روکے، اس شخص کو روکے، اس ہستی کو روکے. دیکھیں دنیا کے جتنے بھی سائنسدان، ٹیکنالوجی، فلاسفر جب بھی آتے ہیں، جب بھی وہ کوئی اپنی ایک آئیڈیالوجی تھیوری پیش کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری تھیوری ہے. آئنسٹائن آیا، اس نے کہا میری ہے. ایڈیسن نے کہا یہ میری ایجاد ہے. جو بھی شخص آیا، جو ہیومز آیا، اس نے بولا یہ میرا شک ہے، یہ میرا فلسفہ ہے. یعنی دنیا کا جو بھی شخص جتنے کمال تک پہنچا، اس نے اپنی تھیوری کو اپنے آپ سے
نسبت دی، مگر کمال ہے ان ہستیوں پر کہ یہ جتنے کمال تک چلے گئے انہوں نے کیا کہا، رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پر مت چھوڑنا۔ یعنی یہ فرق ہے اس الہی نمائندے کا اور اس دنیا کے لوگوں کا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی کرنا ہے جو رسول نے کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پھر میں معذرت چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجلس خشک ہو جاتی ہے۔ مسئلہ خشک مجلس کا نہیں ہے، مسئلہ اس عمل کا ہے، اس پیغام کا ہے۔ یعنی ہم کب تک بیٹھ کر مجلس صرف لذت کے لیے سنیں گے؟ جب تک ہمارے اپنی ذات کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ میری ذات میں سے رسول کی ذات کو ظہور کرنا پڑے گا، مجھے چلتے پھرتے اپنے آپ کو اسلام کا پیکر بنانا پڑے گا، تبھی وہ آخری منتظر آئے گا کہ جو نام محمد ہے، جس کا سایہ نہیں ہے، جس کے لیے رسول خدا نے حدیثیں کہی ہیں، جو اسلام اور قرآن کی حکومت کو قائم کرے گا، اس کو چلتے پھرتے وہ پیکر چاہیے جو کربلا میں موجود تھے۔ یعنی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وہ درسگاہ ہے کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو کسی اور کو نہیں ملتا، یہ نعمت الہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشکل ہوتی ہے، ظاہر ہے 1 گھنٹے کے لیے آپ آتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، سختی ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، اب آپ ظاہر ہے ہر انسان دیکھیں، انسان کے اندر وجود کے اندر خواہشات ہیں، تمایلات ہیں۔ انسان کا نفس کیا ہے؟ تمایلات ہے، اٹریکشن چاہتا ہے، کس سے؟ جو بھی چیز نظر آتی ہے، چاہے وہ تصویر ہو، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ خوشبو ہو، چاہے وہ ذائقہ ہو، اس کی طرف کھنچتا ہے، ہر چیز کی طرف کھنچتا ہے۔ مگر کیا ہر چیز کی طرف کھنچنے کے لیے پروردگار نے میرا نفس بنایا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، اگر ایسا کیا ہوتا تو کبھی بھی رسول کے لیے جو آیتیں قرآن میں، سورہ جمعہ، آج آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کی تلاوت، سورہ جمعہ میں پروردگار نے کیا کہا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے ان کو بھیجا اس لیے کہ تمہارا تزکیہ کریں۔ یہ تزکیے کے لیے آئی ہیں۔ انسان کا نفس تو کھنچتا ہے، انسان کا نفس تو سننا چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، مگر کہ ہر چیز سننے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی کربلا کے اندر سورہ فجر کی آیتوں کی صدا بلند نہ ہوتی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان پانے والے نفس اپنے رب کی طرف آ، راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ اچھا، ہمیں رضایت الہی چاہیے، ہمیں اپنے نفس کی رضایت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے خواہشات کی نہیں چاہیے، ہمیں کسی اور کو خوش نہیں کرنا۔ روز محشر مالک یوم الدین، ہر نماز میں کتنی دفعہ نماز میں سورہ توحید، سورہ حمد پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر مالک یوم الدین، یعنی مالک ہے اس روز جزا کا۔ اس مالک کے آگے کیا لے کے جائیں گے ہم؟ کہ جو خواہشیں ہماری تھیں، یا وہ کہ جو وہ چاہتا تھا؟ یہ کمال ہے۔ میرا سلام ہو مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ شب ہجرت اپنے آپ کو رسول کی ذات پہ ایسا قربان کر دیا کہ دشمن اسلام یہ سمجھ نہ پائے کہ رسالت لیٹی ہوئی یا امامت لیٹی ہوئی ہے۔ یعنی ایسا کمال دیکھا، دے اپنے آپ کو فنا کر دیا علی نے رسول کی ذات کے اوپر، فنا کر دیا۔ اور پھر خدا نے قرآن کی آیت نازل کر دی، مرضات، کہ اپنی مرضیوں کو بیچ دیا علی نے۔ کمال ہے، یہ رسالت سے لیا علی نے سب کچھ۔ یعنی رسالت کے بستر پر اس طرح ابو طالب کا یہ بیٹا لیٹا کہ خدا نے اپنی مرضیوں کو علی کی مرضیوں میں بدل دیا۔ کمال ہے، یہ رسالت کا کمال ہے۔ عزیزان محترم، ہم بہت سی چیزوں کو ایک اینگل سے دیکھ کر رک گئے ہیں۔ آپ ادھر سے دیکھیں کہ جہاں سے میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد، اللہم صلی علی محمد وآل، تو ارشاد فرماتے ہیں مور مولا کہ پروردگار اس سے پہلے کہ سورج اور چاند کو بناتا، پانی کو بناتا، آسمان کو بناتا، نور محمد اور علی کو خلق کیا۔ یہ ہم نے سنی، یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تھوڑا تصور کیا کہ پروردگار نے ان کو کس طرح، کب، کیوں پہلے خلق کر دیا، اور اگر خلق کیا تو ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے کہ جو مکان اور زمان سے پہلے خلق ہوئے ہوں۔
سمجھنے کی کوشش کریں. بہت چیزیں بعض اوقات مشکل ہوتی ہیں, نہ میرے اندر اتنا علم ہے کہ میں آپ کو بالکل ٹرانسفر کر پاؤں, لیکن جو مکان اور زمان کس کو کہتے ہیں, ٹائم کس کو کہتے ہیں. سورج, زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اپنے گرد گھومتی ہے تو دن ہوتا ہے, ایک دن ہوتا ہے 24 گھنٹے ہیں. پورا گھومتی ہے تو 12 مہینے ہوتے ہیں. یعنی سورج ہے, زمین ہے تو ٹائم ہے. اب سورج نہ ہو, زمین نہ ہو تو پھر کیا ہوگا, ٹائم ہے ہی نہیں. کون سا ٹائم ہے, اب ادھر تو پتہ نہیں کون سا ٹائم چل رہا ہے. تو اب مکان اور زمان سے پہلے جو خلق ہوئے ہوں ان کو مکان اور زمان کے قید میں گفتگو میں لانا کتنا سخت ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تو ان کا کمال تھا کہ بشریت کے لبادے میں آ کر اپنے آپ کو اس کمال تک لے گئے کہ میرا مولا کائنات کہتا ہے کفا بھی فخرن, کہ میرے لیے یہی افتخار ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. نہیں سمجھنے کی کوشش. ہم لوگ, ہمارے اندر نقص ہیں جو ہم نہیں پہنچ پا رہے, ہمارے اندر نقص ہیں. ادھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے, ورنہ میرے مولا کائنات اور رسول کی ذات نے ایسا جذب کیا ہے دشمنوں کو بھی کہ دشمن بھی مجبور ہے ان کا نام لینے پر. کمال کیا ہے. رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں, قیدی آ رہے ہیں, قیدیوں کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں. رسول خدا مسکرائے. زندانی, یہ قیدی کہتے ہیں رسول اللہ آپ ہمیں اس حالت میں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. تو رسول نے کہا کہ نہیں, میں تمہاری اس حالت پہ مسکرا نہیں رہا, میں اس حالت پہ مسکرا رہا ہوں کہ تم جہنم کی آگ میں تھے, ان زنجیروں نے تمہیں جہنم کی آگ سے کھینچ لیا. یعنی تم کفر میں تھے, تمہیں قیدی بنا کر مسلمان لا رہے ہیں. یعنی یہ وہ نگاہ ہے کہ میرا مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کے ساتھ چل رہا تھا تو رسول خدا نے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا کہ پہلے جب سورج نکلتا تھا تو لوگ اپنے شکم یعنی اپنے کھانے کا انتظام کرتے تھے کہ اب صبح کا ناشتہ ہے, اب یہاں درمیان میں آ گیا ہے دوپہر کا کھانا ہے, اب غروب ہو گیا ہے تو رات کا کھانا ہے. مگر کمال ہے کہ جیسے ہی اسلام آیا اب لوگ سورج کو دیکھ کر اپنے عبادتوں کے وقت کو معین کرتے ہیں. یعنی کتنا بدل دیا انسان کو, یہ کمال ہے. عزیزان محترم, نبوت وہ ہے کہ پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ الم تری کیف ضرب کلمۃ الطیبہ کشجرۃ الطیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء, کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں کلمہ طیبہ کی مثال جو شجر طیبہ, شجر کس کو, درخت کو کہتے ہیں, ایسا درخت کہ جس کی جو بیس ہیں, جس کی جو جڑیں, روٹس ہیں وہ مضبوط ہیں, اور جس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں کی طرف ہیں. یہ ہے شجر طیبہ. یہ جو اصل, میں اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ لوگوں کو اگزامپل سے زیادہ سمجھ میں آئے گا. گارڈنر جو ہوتا ہے جب وہ کوئی درخت لگاتا ہے تو اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے, وہ درخت پلانٹ کرے, چاہے وہ فروٹس کا ہو, ایپل کا ہو, کوئی بھی ہو. اصل اس کا مقصد کیا ہے, درخت پلانٹ کرے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ چلے, پھل نکلے. لیکن سائڈ پر گھاس پھوس نکل آتی ہے. جو کائنات کا باغبان ہے, جو اس کائنات کا گارڈنر ہے, جو خالق ہے, اس نے اصل یہ شجر طیبہ لگایا ہے کہ جس کا اصل ثمر یہ انبیاء, یہ ائمہ اور یہ اولیاء ہے, یہ اس کا اصل. اب یہ جو درمیان میں گھاس ہے نا, یہ اس کا مقصد نہیں تھا, یہ تبھی تھا کہ نیچر یہ نکل آئی ہے, جس میں سے یہ کفر ہے, یہ فرعون ہے, یہ نمرود ہے. اب یہ ثابت نہیں ہے, یہ فکس نہیں ہے, یہ طبیعت کے اندر ہے, نیچر کے اندر ہے. انہوں نے ختم ہو جانا ہے. اصل جو چیز باقی رہ جائے گی وہ وہی الہی نمائندے ہیں جس کو پروردگار نے بھیجا ہے. اور ان کی آپس میں اتحاد ایسا ہے کہ اگر ایک کمرے کے اندر سارے نبیوں کو جمع کر دیا جائے تو ان کے درمیان میں اختلاف نہیں پایا جائے گا. کمال کیا ہے, کیونکہ یہ اصل ان کا روٹس ان کی ثابت ہیں, اور یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. ان کا مقصد ایک ہی ہے. مگر جو آپ دنیا کے دیکھ لیں, دنیا کے حکمرانوں کو دیکھ لیں, دنیا کے غاصبوں کو دیکھ لیں, آپس میں اختلاف کرتے ہیں آپس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ختم ہو جانا ہے. نبوت کا بیس خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نظام ہے.
نظام ہم بھی بنا سکتے تھے، نظام ہم نے بھی بنایا، نظام آپ بھی بناتے ہیں، نظام پوری دنیا بنا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، لیکن صحیح سسٹم نہیں دے پائی ہے۔ کیوں دنیا پریشان ہے؟ دنیا پریشان اس لیے ہر طرح کا اکنامیکل ماڈل فیل ہو گیا ہے، سوشل ماڈل فیل ہو گیا ہے، ہر چیز کا ماڈل فیل ہو گیا ہے۔ کیوں انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ماڈل دیا جائے، اور وہ کون دے گا؟ وہ سوائے قرآن کے کوئی اور نظام شریعت نہیں ہے۔ اس کو ہم کیسے دیں گے کہ جب تک ہم اس کے ماننے والے اس کی پریکٹس نہیں کریں گے؟ دیکھیں، لوگوں کی دنیا کی نگاہ اس سیویئر کی طرف ہے کہ جو آنے والا ہے، آنے والا کیا لے کر آئے۔